الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير النعم والأجداد وعلى آله وأصحابه حضور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب لیڈرشپ حقوق قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ سجدہ سہیل احمد صاحب لیڈرشپ حقوق آج کے خیر الورا خیال سنت مولانا قاری ذوالفقار احمد سعیدی صاحب لیڈرشپ حقوق اور خیال سنت حضرت علامہ مولانا محمد ناظم صاحب لیڈرشپ انتہائی قابل احترام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اس دفعہ درس قرآن کی یہ ماہانہ محفل ماہ ربیع الاول شریف میں انعقاد پذیر ہے۔ اس مہینے کی 12ویں صبح کو حضور کی آمد کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ جس مقصد کے لیے کائنات کو بنایا گیا وہ مقصد حضور کی آمد سے پورا ہوا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت حضور نے سکھائی ہے۔ انسانی تاریخ میں دو ہی دور ہیں، ایک حضور کی آمد سے پہلے، ایک حضور کی آمد کے بعد۔ آج ہمیں دنیا میں جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، جتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں، علم کی بہار، روحانیت کی بہار، اخلاق حسنہ کی بہار، آج دنیا میں ہمیں جتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ سب حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور آج دنیا میں جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، چاہے سائنس کی ترقی ہے، صنعتی ترقی ہے، اس کا دروازہ حضور نے آ کر کھولا ہے۔ حضور کی آمد محض ایک بچے کی پیدائش نہیں ہے بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور خالق کائنات کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکرانہ کیا جائے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ فرمایا میری نعمتوں کا شکرانہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اور سورہ تکاثر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور ضرور پوچھا جائے گا۔ لام تاکید نون سکینہ، اس نے یہ معنی پیدا کیا ہے کہ ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ کیا ہے؟
یا ناقدری کی ہے، بے قدری کی ہے، ضائع کی ہے نعمتوں۔ تیسری آیت مبارکہ اس حوالے سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گر نہیں سکتے۔ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں حاصل ہیں لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سفر فرما رہے تھے، دیکھا ایک شخص درخت کی چھاؤں میں سویا ہوا ہے، ایک سانپ اس کی طرف جا رہا ہے، راستے میں ایک بچھو نے اس سانپ کو روک دیا ہے، بچھو نے ڈنگ مارا ہے سانپ کی پشت پہ، سانپ پلٹا ہے اور اس نے راستہ بدل دیا ہے۔ حضرت سری سکتی نے یہ واقعہ دیکھا تو عرض کرنے لگے پروردگارا، اس سوئے ہوئے بندے کو کیا پتا میرے رب نے کیسے مجھے بچایا۔ جب یہ سو کے اٹھے گا اس نے نہ سانپ دیکھنا ہے نہ بچھو دیکھنا ہے، یہ سویا ہوا تھا اور تو نے اس کو بچایا سانپ سے۔ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں حاصل ہیں لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ اب بڑا مشکل مقام آ گیا تفسیر قرآن کے حوالے سے۔ ایک آیت میں ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ تم ساری نعمتیں گن ہی نہیں سکتے۔ جب ہم ساری نعمتیں گن نہیں سکتے تو پھر ساری نعمتوں کا شکرانہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں ساری نعمتوں کا علم ہوتا، ایک ایک کر کے شکرانہ ادا کرتے جاتے اور حساب رکھتے ہوئے اتنی نعمتوں کا شکرانہ ہو گیا ہے، اتنی رہ گئی۔ جب ہم ساری نعمتیں گن ہی نہیں سکتے، ساری نعمتوں کا شکرانہ ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر قیامت کے دن شکرانے کے پرچے میں کس طرح پاس ہوں گے؟ اس مشکل کو اللہ نے آسان فرما دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی ایک نعمت بعثت مصطفیٰ کا شکرانہ کر لو، تم نے ساری نعمتوں کا شکرانہ۔ سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ جس نے سب سے بڑی نعمت کا شکرانہ کر لیا اس نے ساری نعمتوں کا شکرانہ کر۔ ہمارے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، کتابوں کے نام ہی یہ رکھے گئے، النعمت العظمیٰ، النعمت الکبریٰ، یعنی سب سے بڑی نعمت۔ حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ حضور سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جس نے النعمت العظمیٰ کا شکریہ ادا کر لیا اس نے ساری نعمتوں کا شکرانہ کر لیا، اور حضور نعمتوں کا باعث ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ تو جس نے باعث نعمت کا شکرانہ کر لیا اس نے ساری نعمتوں کا شکرانہ کر لیا۔ حضور کی آمد پر شکرانہ، اس پر ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ اس سہیلیاں، چھوٹی بچیاں انصار کی جو کلمہ پڑھ چکی تھی لیکن ابھی حضور کا دیدار نہیں کیا، وہ ایک دوسرے سے کہتی ہیں چلو چل کے اللہ کے نبی کا دیدار تو کریں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ شوق دیدار لے کے انصار کی بچیاں دوڑتی ہوئی آئیں، اس راستے میں کھڑی ہوئی جس راستے سے سواری نے گزرنا۔ یا اللہ ان بچیوں کے دلوں میں جو شوق دیدار تھا
اس کا صدقہ آج جتنے محفل میں آئے ہیں سب کو حضور کا دیدار ہے۔ یقیناً آپ سب ہی شوق دیدار رکھتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جے تو مل پوے تا میں لکھ دینا، جے تو نہ ملے تا میں ککھ دینا، پر دل وچ اڈیکاں رکھ دینا، کبھی لین نمانی دی سہار۔ یا رسول آپ کی زیارت ہو جائے میری حیثیت ہی بدل جائے، یہ تو مل پڑے تو میں لکھ دوں۔ اور ایک مقام پر تو خواجہ غلام فرید ہاڑے ڈالتے ہیں، ہجر میں روتے ہیں تو عرض کرتے ہیں ایک واری لنگ آ تو ساڈی جان، ایک واری لنگ آ تو ساڈی جان، سکھاں کرے ساں زاریاں کرے ساں سکھاں دے ہاک، یا رسول اللہ ایک دفعہ ہی اپنا دیدار عطا فرما۔ ہجر میں جو تڑپتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ دیدار رسول کتنی بڑی نعمت ہے۔ خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا، خوشا وہ وقت کے طیبہ مقام تھا۔ انصار کی بچیاں دوڑی ہوئی گئی دیدار کرنے کے لیے، دل میں شوق دیدار ہے۔ حضور کی سواری چڑھائی چڑھ رہی ہے، اونٹنی کا سر نظر آ گیا، دل کی دھڑکنیں تھم گئی، بس زیارت کا وقت آ گیا۔ سواری ایک قدم آگے اٹھائے گی، ہمیں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ بچیاں ہمہ تک متوجہ ہو گئیں کہ بس دیدار ہونے لگا ہے۔ یہ بچیاں کوئی نعت یاد کر کے نہیں آئیں، مشق کر کے ریہرسل کر کے نہیں آئیں کہ جب حضور آئیں گے ہم نے استقبالیہ کلام پڑھنے، نہیں، یہ صرف دیدار کرنے آئیں۔ پر جو ہی رخ بددعا پہ پہلی نگاہ پڑی ہے، عشق نے لفظ سکھا دیے، محبت نے نعت پڑھا دی۔ دل میں محبت ہو تو محبت محبوب کا ذکر کروا دیتی۔ جو ہی رخ بددعا کا دیدار ہوا، ان بچیوں نے فی البدی بے ساختہ پڑھا، طلع البدر علینا، چڑھیا نہیں چڑھیا چاند چودھویں، طلع البدر علینا۔ عربی زبان میں ایک چاند کے لیے کئی نام ہیں۔ پہلی رات کا چاند ہلال کہلاتا ہے، بڑھتا ہوا چاند قمر کہلاتا ہے، اور 14ویں رات کا چاند جب وہ پورا ہو جائے بدر کہلاتا ہے۔ ہلال اور ہے، قمر اور ہے، بدر اور ہے۔ چاند کی کیفیت بدل جائے نام بدل جاتا ہے۔ ان بچیوں نے کیا کہا؟ طلع مکھ چند بدر شاہ شاہ، متھے چمکدی لاج نورانی، کالی زلف تے اک مستانی، مخمور اکھیاں ہن مت دھری، تو ابرو کوس مثال دسن، جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دی رہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی، وداع کی گھاٹیوں سے تاجدار ختم نبوت آ گئے ہیں، واجب شکر علینا، ہمارے اوپر شکرانہ واجب ہو گیا۔ حضور آئے اور ہم شکرانہ نہ کریں، وہ کتنا حرمہ نصیب ہے، وہ کتنا بدبخت ہے، وہ کتنا ناقدرہ ہے کہ حضور آئے اور وہ شکرانہ نہ کریں۔ جو آ رہے ہیں ان کی شانوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پہلے نبی انتظار کرواتے رہے، شانوں والا رسول آئے۔ ان بچیوں نے کہا جب وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، اس میں ختم نبوت کا مضمون ہے، طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند جب وہ پورا ہو گیا، حضور آئے ہیں دین کو مکمل کرنے، حضور آئے ہیں آخری نبی کا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی، جب ودا کی گھاٹیوں سے تاجدار ختم نبوت آ گئے، واجب شکر علینا، ہمارے اوپر شکرانہ واجب ہو گیا۔ چوتھے مصرے میں ان بچیوں نے ہمارا ذکر کیا ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے
اس پر آمد مصطفیٰ کا شکرانہ واجب ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر طاعی فلبسنا ثوب یمن بعد تلغیق الرقاع۔ اور بچیاں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج ہم نے پوشیدہ کپڑے نہیں پہنے، پہلے ہم پوشیدہ کپڑے پہنے رکھتی تھیں، آج اللہ کا رسول ہمارے شہر میں آیا، آج ہم نے خوشی میں سوٹ بھی نئے پہنے۔ فلبسنا ثوب یمن، آج ہم نے یمنی لباس پہنا ہے۔ بعد تلغیق الرقاع، وہ پوشیدہ لباس نہیں آج ہم نے پہنا، آج نیا لباس پہنے کیونکہ دل خوش ہے، آج اللہ کا رسول ہمارے شہر۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں اللہ توفیق دے تو 12 ربیع الاول کو نیا لباس پہنے، نہیں تو بے شک پرانے لباس ہی پہنے، لیکن صاف ستھرا لباس پہن کے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کے، تیار ہو کے میلاد کے جلوس میں شامل ہوں۔ چند لوگوں نے انشاءاللہ کہا کہ آپ 2022 میں میلاد منا رہے ہیں، اس دور کا جو تقاضا ہے وہ بھی سامنے رکھیں، اس دور میں میلاد منانے کا کی اہمیت کیا ہے اور اس دور میں میلاد کا تقاضا کیا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن حضور کے لیے وقف کرتے ہیں، ایک دن جو 12 ربیع الاول 9 اکتوبر کو اتوار والا دن، اور کوئی کام نہیں اس دن ہمارا، ایک ہی کام ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی کے ترانے پڑھیں، جو ضروری کام ہے وہ پہلے نپٹا لیں، اس دن نہ کہیں کہ مجھے آج فلاں ضروری کام ہے، اس دن اور کوئی کام نہیں، ایک ہی کام ہے، جلوس میں شامل ہو۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، 9 اکتوبر کا دن وقف کرتے ہیں جلوس کے لیے۔ علماء بیٹھے ہیں، سے پوچھیں حضور کی آمد پر مطلقاً خوشی، یہ فرض ہے، حضور کی آمد پر دل خوش ہو یہ کیا ہے؟ جلوس نکالنا، جلسہ کرنا یہ مستحب ہے، خوشی کے اظہار کے لیے کوئی جائز طریقہ اختیار کرنا یہ مستحب ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے خوشی کا کوئی بھی جائز طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، نفلی روزہ رکھ کے بھی خوشی منائی جاتی ہے، کسی غریب طالب علم کو تعلیمی اخراجات دے کر بھی آپ میلاد منا سکتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے بھی میلاد منا سکتے ہیں، مسجد کی خدمت کر کے بھی میلاد منا سکتے ہیں، کسی بھی جائز طریقے سے میلاد منایا جا سکتا ہے۔ وہ جو آپ محفل میلاد کر رہے ہیں، جلوس میلاد، یہ مستحب ہے، لیکن مطلقاً خوشی یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان سے آپ یہ پوچھیں حضور کی آمد پر تمہارا دل خوش ہے یا نہیں؟ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور کی آمد پہ میرا دل، یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آمد پہ دل کا خوش ہونا یہ فرض ہے۔ اگر کسی سے پوچھیں بھئی حضور کی آمد پہ، دنیا میں تشریف آوری پہ تیرے دل میں خوشی ہے یا نہیں ہے، مومن کا ایک ہی جواب ہے، حضور کی آمد پہ میرا دل خوش ہے۔ آپ سب کا خوش ہے تو لفظ خوش بول سکتے ہیں، حضور کی آمد پہ میرا دل خوش ہے، میرے کا لفظ اپنے لیے خود ہی بولے کہ حضور کی آمد پہ میرا دل خوش ہے، میرا دل خوش ہے۔ کوئی نفی میں جواب دے سکتے ہیں؟ معاذ اللہ سبحانہ، کوئی اس کے متضاد جواب دے سکتے ہیں؟ جو نفی میں جواب دے گا اس کے سینے میں ایمان کو ملے۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گرا ہے تجھ سے، رات باقی تھی اور سورج نکل آیا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے حضور کی آمد پہ خوشی نہ ہو؟ ابھی رضوان قریشی صاحب نے اللہ مفتی صاحب کا کلام پڑھا ہے، ایک مایا ناز ہستی کا کلام انہوں نے ابھی پڑھا ہے، اس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کون ہے جس کا دل حضور کی آمد پہ خوش نہیں ہوتا۔
نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں یا اللہ جو خوشیاں کا لفظ بولے تو وہ جہانوں کی خوشیاں عطا فرما سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو ایک ابلیس نہیں خوش ہوا تھا حضور کی آمد۔ آج اگر کوئی حضور کی آمد پہ خوش نہیں ہے تو اس کے دل پہ ابلیس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی آمد پہ میرا دل خوش نہیں ہے۔ ہر مومن حضور کی آمد پر مطلقاً خوشی یہ فرض ہے، خوشی کے اظہار کے لیے جلوس میلاد، محفل میلاد یہ مستحب ہے۔ اگلا مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں، اگر کسی دور میں مستحب کو مٹایا جائے تو اس وقت مستحب کو قائم کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ رہے گا وہ مستحب ہی، وہ واجب نہیں ہو جائے گا، وہ عمل رہے گا مستحب ہی، لیکن امت کو چاہیے کہ اس مستحب کو نہ چھوڑے، اس مستحب کو قائم کرے تاکہ اس مستحب کو مٹنے نہ دیا جائے۔ 2022 میں مستحب کو نہیں مٹایا جا رہا، 2022 میں تو دین کو مٹایا جا رہا ہے۔ 2022 میں تو دین کو بے وقت بنایا جا رہا ہے، دین کو بے حیثیت بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا ہے، مرد کی مرد سے شادی، liarspark.com انہوں نے رپورٹ لکھی ہے، نیٹ پہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ 29,000 درخواستیں نادرا کے دفتر پہنچ چکی ہیں، جس میں پاکستانیوں نے درخواست کی ہے 29,000 درخواستیں جنس کی تبدیلی کے، 14,000 مردوں کی درخواستیں ہیں، 15,500 عورتوں کی درخواست جو اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور 4 شادیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قانون جو بن گیا تو اب آپ قانونی طور پہ تو روک نہیں کر سکتے۔ اب آپ تھانے دار کو جا کے کہ میرے محلے میں مرد نے مرد سے شادی کی ہے، کیس کرو، تھانے دار FIR کاٹے گا؟ وہ نہیں کاٹ سکتا کیونکہ قانون جو بن گیا۔ 4 شادیاں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں جن میں مرد کی مرد سے شادی ہوئی ہے۔ اس دور میں جب آمد مصطفیٰ کے مقصد پر حملہ ہو گیا ہے، میلاد منانا صرف مستحب نہیں، ہمارے اوپر فرض محبت۔ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، سورہ بقرہ میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگارا وہ شانوں والا رسول بھیج دے جو انہیں تیرا پیغام پہنچائے، آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ کیا سکھائے؟ کتاب کی تو سمجھ آ گئی، حکمت کیا ہے؟ اس کے مختلف تفسیری اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پروردگار وہ رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو زندگی گزارنے کی جانچ سکھائے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے۔ دوسرا تفسیری قول یہ ہے پروردگار کو شانوں والا رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو تقدیر کے رازوں سے آگاہی عطا فرمائے، جو انہیں تقدیر کے راز سمجھا دے۔ حالات ہمیشہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، ایک میری خواہش ہے، ایک میری تقدیر ہے۔ جہاں میری خواہش اور تقدیر آپس میں ٹکراتے ہیں وہاں میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں کچھ اور چاہتا ہوں اور مجھے پیدا کرنے والے نے میرے بارے میں کچھ اور فیصلہ کر کے لکھ دیا ہے۔ جہاں تقدیر اور
انسان کی خواہش آپس میں ٹکراتے ہیں، وہاں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے تقدیر کا راز سمجھا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں رہتا، مومن ہر حال میں نفع میں رہتا ہے۔ فرمایا مومن کی بھی کیا شان ہے، یہ ہر حال میں نفع میں ہے، خوشی ملے تو شکرانہ کرتا ہے، غم آئے تو صبر کرتا ہے۔ اس حدیث میں حضور نے ہر حال میں جینا سکھایا ہے، ہر حال میں جینا۔ اگر کبھی آپ کا دل بجھ جائے نا، مایوسی طاری ہو جائے، آج میرا دل نہیں کر رہا میں چارپائی سوچوں، آج کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، غم نے یوں گھیر لیا ہے، تو اس وقت سمجھے شیطان میرے دل پہ قبضہ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میں مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے ہر حال میں جینا سکھایا ہے، ہر حال میں حضور نے جینا سکھایا۔ خوشی ہو پھر رد عمل کیسا ہونا چاہیے، غم آئے پھر رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ یعلمہم الکتاب والحکمۃ، حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو ان لوگوں کو جینے کا ڈھنگ سکھائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ آگے دعا کا تیسرا حصہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے۔ کیا کرے؟ حضور آئے ہیں پاک کرنے۔ میرے آقا کریم نے ایک ایسا نظام عطا فرمایا کہ اگر کوئی اس نظام میں ڈال جاتا ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ کسی پلید کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ حضور پاک ہے اور حضور پاک کرنے تشریف لائے۔ آج جو بل پاس ہوا ہے یہ پاک کرنے والا ہے یا پلید کرنے والا ہے؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ بل تو کئی کافر ملکوں نے بھی پاس نہیں کیا۔ زمبابوے عیسائی ملک ہے، امریکہ میں جب یہ بل پاس ہوا تو انہوں نے زمبابوے پہ زور ڈالا۔ باراک اوباما صدر تھا، باراک اوباما نے زمبابوے پہ زور ڈالا کہ یہاں بھی یہ بل پاس ہو، تو زمبابوے کے صدر نے امریکی صدر کو چیلنج کیا، نیٹ پہ یہ بات موجود ہے، اس کا بیان موجود ہے۔ زمبابوے کے صدر نے کہا کہ امریکہ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ساری قوم کے سامنے باراک اوباما میرے ساتھ مناظرہ کر لے، میں ثابت کروں گا یہ بل ظالمانہ ہے، انسانیت پہ ظلم ہے یہ بل، اور یہ بل بے غیرت بنانے والا ہے۔ میں اس کا سارا بیان نہیں آپ کو سنا سکتا جو کوئی زمبابوے کے صدر نے کہا، میں نے صرف ایک جملہ آپ کو سنایا۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی لیکن زمبابوے کے عیسائی صدر نے اپنے ملک میں یہ قانون پاس نہیں ہونے۔ ہم مسلمان کیا زمبابوے کے عیسائیوں سے بھی نیچے چلے؟ ہم نے مسلمان ہو کے وہ بل پاس کر لیا ہے جو کئی کافر ملکوں نے ریجیکٹ کیا ہے، نہیں پاس ہوتے۔ وہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ ستان جو ہے نا، ستان یہ فارسی میں جگہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ گل ستان وہ جگہ جہاں پھول ہوتے ہیں، قبرستان وہ جگہ جہاں قبریں ہوتی ہیں۔ یہ ستان جو ہے یہ فارسی میں جگہ کے لیے آتا ہے، گلستان، قبرستان۔ ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ تو ستان تو ہے جگہ کے لیے، تو اصل نام پھر کیا ہے؟ بنانے والوں نے، علامہ اقبال قائد اعظم امیر ملت، ہمارے مشائخ جو تھے
یا تحریک پاکستان کے جو لیڈر تھے انہوں نے بنایا پاکستان، ہم بنا رہے ہیں پلیتستان۔ کیا منہ دکھائیں گے قبروں میں جا کے بزرگوں کو؟ وہ پاکستان بنا کے گئے اور ہم نے پلیتستان بنانے کی اینٹ رکھ دی۔ مسئلہ سمجھا رہا ہوں اور بڑی توجہ درکار ہے۔ میاں بیوی کا نکاح ہوا ہے، مرد عورت کا شرعی تقاضوں کے مطابق نکاح ہوا ہے، گواہ موجود تھے، حق مہر مقرر کر کے نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، حلال طریقے سے میاں بیوی کا وجود ملا ہے، دونوں کے وجود پلید ہو گئے، غسل جنابت فرض ہو گیا۔ کیا میاں بیوی نے کوئی گناہ کی ہے؟ کوئی حرام کام کی ہے؟ حلال ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن جسم دونوں کے پلید ہو گئے۔ جس پر غسل جنابت فرض ہو قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، مسجد میں پیر رکھ سکتے ہیں۔ جسم پلید کیوں ہو گیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں۔ کیا انہوں نے کوئی حرام کام کیا ہے؟ نہیں۔ جب حرام کام ہی نہیں کیا تو جسم کیوں پلید ہو گیا؟ جسم حلال طریقے سے ملے پھر بھی آخر میں پلیدی ہے، اور اگر مل ہی حرام طریقے سے، جس حلال کے بعد پلیدی ہے اس حرام کے بعد کتنی پلیدی، سمجھ آئے کتنی ہولناکی ہے۔ جہاں حلال کے بعد جسم پلید ہو رہے ہیں وہاں اگر جسم ملے ہی حرام طریقے سے پھر کتنی پلیدی ہو۔ اس پلیدی کو کیسے پاک کیا جائے گا، اسے کیسے دور کیا جائے گا؟ آج مقصد میلاد پہ حملہ ہوا ہے، آج اسلام کو بے حیثیت اور بے وقت بنایا جا رہا ہے، آج یہ نظریہ قائم کر دیا گیا ہے جہاں دین تمہاری دنیا کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہاں دین کو اپنا لو، اور جہاں دین کا تقاضا کچھ اور ہو، دنیا کا تقاضا کچھ اور ہو، دین کو چھوڑ دو، دنیا سنبھال۔ آج ہم اتنا ہی دین مانتے ہیں جتنا دین ہماری دنیا کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے، ورنہ دین کو بے حیثیت بنا دیا گیا ہے، بے وقت بنا دیا گیا۔ اس دفعہ 12 ربیع الاول کی صبح جلوس والے دن کوئی مرد گھر نہ بیٹھا رہے، جلوس میں شامل ہوں، عالمی میڈیا کو پتا چلے اس خطے میں رسول اللہ کے غلام ہیں، انہیں نظام بہت پسند ہے وہ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ اس دفعہ میلاد کے جلوس میں شامل ہونا یہ صرف اس بحث کے تناظر میں نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے اور ہم کہتے ہیں مستحب ہے تو ہم ضرور منائیں گے، نہیں۔ اس دور میں میلاد شریف منانا فرض محبت ہے، اور ٹرانسجینڈر بل کے خلاف ریفرنڈم ہے 12 ربیع الاول کو، جب قوم نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے 9 اکتوبر کو کہ مرد کی مرد سے شادی والا بل ہمیں قبول ہے یا نہیں۔ آج درس قرآن میں بیٹھے ہوئے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں اس بل سے نفرت ہے۔ میں آپ سے بھی کہلوانا چاہتا ہوں، اور کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونچنی پر تلوار ایک شخص نے چلائی، کیدار نامی شخص نے، عذاب ساری قوم پہ آ گیا، اس لیے کہ جنہوں نے خود تلوار نہیں چلائی تھی انہوں نے تلوار چلانے والے سے اعلان برات بھی نہیں کیا، وہ اس کے عمل پہ راضی تھے، تو جو اس کے عمل پہ گستاخی پہ راضی تھے وہ بھی مبتلا عذاب ہوئے۔ یہ جو پاکستان میں قانون پاس ہوا ہے ہم اس سے راضی نہیں، یا اللہ جب عذاب آئے تو ہمیں نہ اس میں شامل کریں۔ ہم ٹرانسجینڈر بل سے راضی نہیں ہیں، ہمیں اس قانون سے نفرت ہے۔ جس قانون میں مرد کی مرد سے شادی کی اجازت دی جائے، عورت کی عورت سے شادی کی اجازت دی جائے، ہمیں اس قانون سے۔ اور آج درس قرآن میں بیٹھے ہوئے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے یہ غیر
اسلامی بل ختم کیا جائے. پاکستان سے یہ غیر اسلامی قانون آپ اس کا مطالبہ کرتے ہیں. پاکستان سے یہ غیر اسلامی قانون 12 ربیع الاول کے دن آپ نے میلاد کے جلوس میں شامل ہو کر بتانا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے ایمان کی جان ہے, ہماری روحوں کی جان اللہ کے رسول ہے. ہمیں وہ نظام پسند ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا. ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے, استاد العلماء علامہ قاضی عبدالنبی کوکب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ اگر لوگ میلاد مصطفیٰ تو اپنائیں لیکن پیغام مصطفیٰ کا پاس نہ کریں. حضور کا دیا ہوا دین مٹایا جا رہا ہو, ان کے دل میں اسے قائم کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو اور وہ صرف میلاد منانے کو ہی حق غلامی سمجھتے ہوں. کتنے تعجب کی بات ہے. علامہ اقبال 1935 میں 12 ربیع الاول کے دن میلاد کے جلوس میں شامل ہوئے اور جلوس میلاد سے تقریر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا سارے مسلمان نے میلاد کے جلوس میں شامل ہوئے, کیا سارے مسلمانوں کو حضور کی آمد پر خوشی نہیں؟ سمجھ رہے ہیں اقبال کیا کہہ رہے تھے؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان کیوں نہیں میلاد کے جلوس میں شامل ہوئے. اس دور میں بھی فتویٰ تو دیتے تھے بعض لوگ کہ یہاں کام میں ہم نہیں شامل ہوئے. اقبال نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا اسلام کے دفاع اور اسلام کی اشاعت کا سب سے مضبوط پلیٹ فارم یہی میلاد ہے. آج جلوس میلاد اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بن چکا ہے. پوری دنیا میں میلاد کے جلوس نکالے جاتے ہیں. میں 2-3 دفعہ ناروے میں, برطانیہ میں, ہالینڈ میں میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوا. میلاد کا جلوس صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں دنیا بھر میں میلاد کا جلوس نکالا. 12 ربیع الاول کے دن ہمارا فرض محبت ہے کہ ہم پہلے سے بڑھ کے آج ارادہ کرتے ہیں زندگی میں جتنے میلاد منائے اس دفعہ ہم سب سے بڑھ کے میلاد منائیں. اس دفعہ ہم اپنی زندگی کا یادگار میلاد منائیں. مجھے تو نہیں پتا کہ اگلے سال بھی مجھے یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں. آپ میں سے کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ اگلے سال بھی مہینہ ملے گا؟ پل کا پتا نہیں, لمحے کا پتا نہیں. تو اس دفعہ ربیع الاول کا مہینہ ملا ہے تو اس سے آخرت نہ کمائیں, اس سے اپنی آخرت کمائیں. اس ربیع الاول کو یوں گزارے کہ زندگی کا یادگار ربیع الاول. ایک تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, تو میں نے 2-3 دفعہ آپ سے کہلوایا بھی ہے کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کا دن ہم حضور کے لیے وقف کریں. اور دوسرا, اپنے مکانوں کی چھتوں پہ کم از کم ایک جھنڈا میلاد. جبریل امین نے حضور کی ولادت کے دن جھنڈے لگائے تھے. محدث ابن جوزی, علامہ ابن حجر مکی, ان سب بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل امین نے جھنڈے لگائے. تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے, کوئی کہتے گا یہ روایت ضعیف ہے. جب مرسل ہے یا ضعیف ہے موضوع تو نہیں ہے نا. وہ موضوع ہوتی ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. ورنہ روایت ضعیف ہو یا مرسل ہو, فضائل میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہم اسے حدیث صحیح کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا. تو حضرت جبریل امین نے حضور کی آمد پر مشرق میں بھی جھنڈا لگایا ہے, مغرب میں بھی لگایا ہے, اور حضرت عبداللہ کے مکان پر بھی لگایا. آپ بھی کم از کم ایک جھنڈا اپنے مکان کی چھت پہ لگائیں, اس نیت کے ساتھ
کہ یا اللہ میں تو اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈا لگا رہا ہوں، میرا مکان حضور کے جھنڈے کے سائے تلے، مجھے قیامت کے دن حضور کے جھنڈے لواء الحمد کا سایہ عطا۔ میں دنیا میں اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈا لگا رہا ہوں میلاد کی خوشی میں، تو قیامت کے دن مجھے حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ۔ پاکستان پارلیمنٹ ہاؤس، قومی اسمبلی کی عمارت، اس پہ انڈیا کا جھنڈا لگ سکتے ہیں؟ جس کی حکومت اسی کا جھنڈا۔ آپ اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈا لگا کے بتائیں اس گھر میں رسول اللہ کے غلام رہتے، یہ گھر حضور کے غلاموں کا گھر ہے۔ جھنڈا چھت پہ بعد میں لگتا ہے، دل میں پہلے لگتا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی وہی چھت پہ بھی جھنڈا لگا۔ تیسری گزارش، ہر سال ہی آپ کرتے ہوں گے، میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، لائٹنگ کریں، گھروں کو سجائیں، اور اگر لائٹنگ نہیں کر سکتے کم از کم ایک دیا ہی جلا کے مکان کی چھت پہ رکھیں۔ ایک دیا جلانا کیا مشکل ہے، آپ نے اظہار محبت کرنا ہے۔ مصر میں ایک عورت رسیاں لے کے منڈی میں جا رہی ہے، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے، اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا وہاں تو بڑے بڑے تاجر آ رہے ہیں، تیری لڑکیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے میں خرید نہیں سکتی، لیکن جب شوق رکھنے والوں کا ذکر آئے گا تو شوق رکھنے والوں میں میرا ذکر بھی ہوگا۔ کہ شوق یہ بھی رکھتی تھی، خرید نہیں سکتی تھی پر شوق تو رکھتی تھی۔ ہم نے تو شوق والوں میں نام لکھوانا ہے کہ ہم بھی شوق رکھتے ہیں۔ اس لیے لائٹنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دیا ہی جلا دیں، جیڑا تیرے دیوے والے رب کو دے۔ یہ جو میلاد کی لائٹنگ ہے یہ صرف گلیاں ہی روشن نہیں کرتی، یہ دلوں کو بھی روشن کرتی، یہ لائٹنگ قبروں کو بھی روشن کرتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا میلاد منانا تعظیم نبوی ہے، اور تعظیم نبوی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حضور کو جو شانیں عطا کی ہیں قول و فعل سے ان کا اظہار۔ یہ جو لائٹیں ہم لگاتے ہیں یہ لائٹیں اظہار کر رہی ہیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات تشریف لائے، باعث تخلیق کائنات کا ظہور قدسی ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، امام الانبیاء اور خاتم النبیین تشریف لائے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا۔ تین گزارشات میں نے پیش کی، چوتھی گزارش پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے زندگی کے معاملات میں مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کر کر کے تھک گئے ہوں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کی صبح اذان فجر سے پہلے اٹھے، جیسے رمضان شریف میں بھی اذان فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کی صبح اذان فجر سے پہلے اٹھے، تیاری کریں، باوضو ہو جائیں، درود و سلام پڑھیں۔ جب اذان فجر کا وقت ہوتا ہے صبح صادق، یہ وقت ہے حضور کی آمد کا۔ جب اذانیں ہو جائیں اس کے بعد دعا مانگیں۔ یا اللہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اس وقت ان کی دعا کی قبولیت ظاہر۔ دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ۔ یا اللہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی شانوں والا رسول عطا فرما دے،
یہ وہ وقت ہے جب دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی. دعائے خلیل کا صدقہ میری دعا کو بھی قبول کر رہا. پھر آپ اپنی دعائیں پیش کریں جو آپ کے دل میں آرزو ہے, جو آپ کی تمنا ہے. یا اللہ دعائے خلیل کا صدقہ میری اس دعا کو قبول کر. مجھے ایک طویل عرصہ ہوا ہے, 20-22 سال 25 سال ہو چکے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے. میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی اور کئی علاقوں کے احباب نے مجھے بعد میں یہ بات بتائی کہ جی ہم نے یہ وظیفہ سنا, 12 ربیع الاول کی صبح دعا مانگی, اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. بچیوں کی شادیوں کے مسائل تھے, 12 ربیع الاول کی صبح اٹھ کے دعا مانگی, اللہ نے اسباب عطا فرمایا. یہ جو 12 ربیع الاول کی صبح صادق کا وقت ہے, یہ سو کے گزارنے والا, ضائع کرنے والا وقت نہیں, یہ جاگ کے کچھ کمانے کا وقت, یہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے کا وقت. آگے سردیاں آ رہی ہیں, بڑا موقع ملے گا سونے کا, نیند کر لے موقع ملے گا, لیکن آج ارادہ کریں 12 ربیع الاول کی صبح سو کے وقت ضائع نہیں ہے. اس وقت ہم جاگ کے اس سہانے وقت کا استقبال کریں گے, اور جب رحمتیں لٹائی جاتی ہیں ہم بھی جولی پھیلا کے رحمتوں کا سوال. 12 ربیع الاول کی صبح رحمتیں تقسیم نہیں ہوتی, لٹائی جاتی. ایک ہے رحمت کی بارش کی پھوار, قطرہ قطرہ بارش. ایک ہے موسلادھار بارش, زوردار بارش. 12 ربیع الاول کی صبح پھوار نہیں پڑ رہی, زوردار بارش. اس وقت محروم رہنے والوں میں شامل نہ ہو, سو کے وقت کو ضائع نہ کرے, بلکہ جاگ کے جوڑی پھیلا کے کچھ حاصل کرے. اعلیٰ حضرت نے تو اس گھڑی کو بھی سلام جس سوہانی گھڑی چمکا کرے اس دل افروز ساتھ پہ. اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہے, نصیحت اثر نہیں کرتی اور دل گناہوں کی طرف کھینچتا ہے, وہ اس وقت اٹھ کے دعا کرے, سیاہ دل روشن ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے لفظ ہی ایسا لکھا ہے, اس دل افروز ساتھ. وہ دلوں کو چمکا دینے والی گھڑی ہے. وہ ایسا وقت ہے جس میں مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس وقت جھولی پھیلا کے مانگے گا, سیاہ دل چمک اٹھے گی. وہ دلوں کو چمکا دینے والا وقت ہے. اس دل افروز ساتھ میں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے گاڑا, نور بانٹا جا رہا ہے. اگر اس وقت اٹھ کے استقبال کریں کہ اس وقت کا, تو محروم نہیں ہے. مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ ولادت تو 1 سال ہوئی تھی, ہر سال تو میلاد نہیں ہوتا حضور کا, پھر ہر سال برکتیں کیسے تقسیم ہوتی ہیں؟ یہ تم نے کہاں سے نکالیا کہ ہر سال ہی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں؟ وہ 1 سال تھا جب میلاد ہوا. میں نے کہا وہ 1 سال ہی تھا جب قرآن نازل ہوا, انا انزلناہ فی. اب ہر سال رمضان میں قرآن نازل ہوتا ہے, لیکن شب قدر آتی ہے یا نہیں؟ شب قدر اب بھی رمضان میں آتی ہے, لیکن اب قرآن نازل. یہ انزلناہ علماء سے پوچھیں کہ ایک دفعہ واقعہ کا تقاضا کرتا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن اترا, پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کے سینے پاک سے اتارا گیا. انزلناہ, بے شک ہم نے اسے اتارا, فی لیلۃ القدر, شب قدر میں. لیکن وہ جو ایک رات یہ واقعہ ہوا نزول قرآن کا, اب جب بھی رمضان آئے گا برکتیں لوٹ کے آتی ہیں, شب قدر کی برکتیں لوٹ کے آتی ہیں. حضور کی میلاد, حضور کی آمد پاک, میلاد پاک کا واقعہ 1 سال ہوا, لیکن جب بھی وہ وقت دوبارہ آئے گا برکتیں لوٹ کے آئیں گی. جس سہانی گھڑی اس دل افروز ساتھ پہ, وہ کیسی دل افروز ساتھ ہے
نور چمکا، یہ خود حضور نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ صحابہ کی محفل لگی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، ہم آپ کی شانیں سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اپنا میلاد بیان فرمایا، سأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین ولدتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے، المستدرک میں ہے، امام ذہبی کی تلخیص المستدرک میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، دلائل النبوہ للبہقی میں ہے، اور اسی حدیث پاک کو غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے تعلیق الالبانی میں بیان کیا ہے اور اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ 6 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ حدیث کیا ہے؟ صحابہ کی محفل میں حضور نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا۔ تو محفل میں میلاد بیان کرنا، ولادت کے دن والے واقعات بیان کرنا، یہ نیا کام نہیں ہے، یہ حضور کے عمل پاک سے ثابت ہے۔ حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا، فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّذِي رَأَتْ حِينَ وَلَدتنی وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، فرمایا جب میرا میلاد ہوا میری والدہ نے نور دیکھا اور اس نور کا اجالا اتنا تھا، میری والدہ کے لیے نور ظاہر ہوا، اس نور نے بی بی آمنہ نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ واقعہ ہے میلاد کے دن کا، جس دن حضور کی آمد ہوئی ہے، نور چمکا ہے اور بی بی پاک نے شام کے محلات دیکھے۔ آپ میں سے بھرے مجمع میں سے کوئی آدمی اپنی ولادت کے دن کا کوئی واقعہ سنا سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اذان دی گئی ہے، بتا سکتے ہیں کس نے اذان دی؟ یہ اللہ کے نبی ہیں جو ولادت کے دن کا واقعہ سنا، اور ولادت کے دن سے پہلے کے واقعات اس حدیث میں ہیں۔ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، یہ ولادت سے پہلے کے واقعات، اور ابھی کائنات نہیں بنی اس وقت کا ذکر بھی حدیث میں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، فرمایا آدم کا بھی گارا بن رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی، ان آدم لمنجدل فی طینتہ، جناب آدم کا بھی گارا بن رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی، ولادت کے پہلے کے واقعات بھی حضور نے سنائے، ولادت کے دن کا واقعہ بھی سنایا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر شے کا علم حضور کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا نقطہ اس حدیث پاک میں، بی بی پاک حجرے کے اندر تھی، سیدہ چاروں طرف دیواریں ہیں اور دیکھ رہی ہیں شام کے محلات، دیواریں رکاوٹ بنی ہیں آنکھوں کے سامنے۔ جب نور مصطفیٰ چمکا تو پھر دیواریں رکاوٹ نہیں بنی آنکھوں کے سامنے۔ مکے میں بیٹھ کے آپ نے شام کے محلات دیکھ لیے، حالانکہ آپ حجرے کے اندر تھے۔ اگر کوئی کہے نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا تو آپ اسے یہ حدیث سنائیں جس میں 6 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں، اور آپ کہیں کہ نبی کی تو والدہ مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی ہیں۔ اگر بی بی آمنہ کی نظر اتنی ہے تو اللہ کے رسول کی نظر جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے وہاں دیواریں آنکھوں کے آگے رکاوٹ۔ میرے آقا کریم کی ولادت پاک ہوئی، سب سے پہلے جس بیوی کو اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ان کا نام ہے شفا۔ بی بی شفا یہ خدمت کے لیے وہاں حاضر تھی، فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور کی ناف کٹی،
ختنہ ہو چکا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے اہل سنت کے سیرت نگاروں نے یا محدثین نے بیان نہیں کیا، غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمامۃ القمریہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، ناف کیوں کٹی ہوئی تھی؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا۔ کوئی احسان نہیں جتا سکتا کہ میں نے آپ کی ناف کاٹ دی، اللہ نے حسن مکمل کر کے دیا۔ حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج حضور کو ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکے ہیں، جسم مبارک دھلا ہوا ہے، ایک قطرہ خون نہیں آپ کے بدن پاک سے۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں، غسل کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کے بدن کا خون لگ جاتا ہے، میرے آقا کریم کا بدن پاک چمک رہا۔ چوتھی شان فی عینیہ زعجن، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، سرما لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانچویں شان بال سنورے ہوئے ہیں، کنگھا کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی شان بدن سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، عطر لگانے کی ضرورت ہے۔ ویسے عطر لگانا حضور کی سنت ہے، لیکن آپ عطر لگانے کے محتاج نہیں تھے، عطر نہ بھی لگاتے پھر بھی آپ کے بدن پاک سے خوشبو ہی آتی۔ دائی نے یہ 6 شانیں دیکھی، دائی حیران تھی، حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا، اب جو 7ویں شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی، لرزنے لگی۔ علماء عرب نے جو میلاد لکھے ہیں وہ میں آپ کو سنا، سیرت حلبیہ میں ہے، 10ویں صدی کے عظیم محدث علامہ علی بن برہان الدین حلبی، انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ دائی نے حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا۔ دائی دوڑ کے قریب ہوئی تو سجدے سے رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پروردگار میری امت میرے سپرد کر دے، میری امت کو بخشش عطا فرما، رب اغفر لی امتی، پروردگار میری امت کو بخشش عطا فرما۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، بنا کے رحمت عالم کا امتی، مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام، خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا۔ امتی پیدا ہوں گے، گناہ کریں گے، نبی پہلے ہی ان کے لیے بخشش مانگ رہے۔ کچھ دیر حضور نے سر سجدے میں رکھا، اعلیٰ حضرت نے جو سجدے کا ذکر کیا ہے، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے یادگاری امت پہ، پھر حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی، انگشت شہادت وحدہ لا شریک لہ، اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤں، آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آیا۔ انگلی مکے میں اٹھائی ہے، ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گئے، دریائے سابا خشک ہو گیا ہے، آتش کا ایران بجھ گیا ہے، کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت گر پڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے دم سے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے۔ کتنا روب ہے انگلی اٹھا کے توحید کو بیان۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں سجدہ کیا، ایک دن کی عمر میں مجھ شہادت اٹھا کے توحید کا اعلان کیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچہ شعور نہیں رکھتا سجدہ کیا چیز ہے، ایک دن کی عمر میں بچہ بول نہیں سکتا۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں،
یا میلاد النبی میں ہوگا؟ جی جسے یہ نہیں پتا لفظ نبی سیگا کون سا ہے، جو اس کا وزن نہ بتا سکے. لفظ نبی ہے لیکن بر وزن فعول ہے. جو اس کا سیگا ہی نہ بتا سکے اسے کیا حق ہے وہ کہے کہ جی نبی ایک دن کی عمر میں سجدہ نہیں کر سکتے. پہلے یہ تو پوچھ لو کہ شان نبوت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے. میں نے کب کہا کہ عام بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے سر سجدے میں رکھا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا ہے، انہوں نے سر سجدے میں رکھا. بشارت عیسیٰ کا ظہور ہوا ہے، انہوں نے سر سجدے میں رکھا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں برہان الوہیت کی آمد ہوئی ہے. سراجم منیرہ آئے ہیں، سید الخلائق آئے ہیں، رحمت للعالمین آئے ہیں. وہ جو رب کو منوانے آئے ہیں انہوں نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا. اور وہ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. فطرت کس نے بنائی ہے؟ جی قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاتر. اللہ فاتر ہے. فطرت بنانے والا کون ہے؟ وہ جس نے فطرت بنائی ہے نا وہ حضور پہ درود بھیج رہا ہے. یہ فاتر کے محبوب ہیں، اس لیے فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شان نہ تولنا، فطرت کو حضور کے ہاتھوں میں مسخر کر دی. صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ. صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ. فطرت کے دائرے میں حضور کی شان نہ تولنا. وہ جو فاتر ہے اس نے فطرت اپنے محبوب کے ہاتھوں میں مسخر کر دی ہے. حضور حکم نے پتھر پانی پہ تیرنے لگتا ہے، حضور حکم نے درخت زمین پہ دوڑنے لگتا ہے، حضور انگلی اٹھائیں ماں کا کلیجہ چل جاتا ہے، حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت پہ واپس آ جاتا ہے، حضور اشارہ کریں دشمن کی بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں اور پتھراں میں کلمے پڑھا جان لائے اور دنیا میں گلہ کرا جان لائے اور سکینہ کھجوراں اگا جان لائے. میرے آقا کا رتبہ خدا جان لائے. آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے. اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں. آؤ اس نبی کا کلمہ پڑھو جن کی شانوں والا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ آئندہ کوئی آ سکتا. سب سے اولا و اعلیٰ نبی. اعلان نبوت کے بعد نبی ایسی شان ظاہر کرے جس کے آگے عقل عاجز ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور اعلان نبوت سے پہلے ایسی شان ظاہر کرے اسے ارہاس کہتے ہیں. ارہاس تمہید ہے معجزے کے لیے. ہم انبیاء کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، ارہاسات کو بھی مانتے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھیں جب نبی دنیا میں آتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں عقلیں چکر آ جاتی ہیں. سورہ مریم میں ہے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کی عمر میں کلام کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ قرآن میں ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جب نبی دنیا میں آئے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے آگے عقل عاجز آ جاتی ہے. تو میرے آقا کریم نے ولادت کے دن سر سجدے میں رکھا. دائی کون تھی جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا؟ ماشاءاللہ بہت سے سورے شفا. 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان کیا نا میں اللہ کا نبی ہوں، شفا زندہ تھی. یہ بھی شفا نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. پہلے 40 مسلمانوں میں شامل ہے. ابو جہل کو پتا چلا شفا نے کلمہ پڑھ لیا، اب اپنے بیٹوں کو بھی پڑھائے گی. ان کے بیٹے سابی عبد الرحمان، ان کی کنیت عبد الرحمان ہے. ابو جہل آیا تاکہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھے، میں تعداد گھٹاؤں. اس نے آگے کہا شفا کیوں کلمہ پڑھے، کون سی شان دیکھی ہے؟ حضرت شفا کو جلال آ گیا. انہوں نے فرمایا او عمر بن حشام، او ابو جہل، مجھ سے پوچھ لیو کیوں کلمہ پڑھے. میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی ہے. میں نے تو ان کی
اعلان نبوت کریں تاکہ میں ان کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹ رہا ہوں جن شانوں کے ساتھ حضور آئے ہیں اور پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آ سکتا ہے، بے مثال شانوں کے ساتھ حضور آئے اور حضور کے ذکر کے ساتھ ہماری ہدایت جڑی ہوئی ہے، ہماری نجات جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے اور اسی پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ ای محمد سے وفا دورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے